احباب دانش و بینش، معزز و مکرم سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے، اس کی عنایت سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ بنائے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارک کے موقع پر بڑی خاص چیز آج میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم ربیع الاول کے مہینے کے اندر محافل کا انعقاد کرتے ہیں، گلی کوچوں کو، گھروں کو، بام و در کو سجاتے ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں ہوتا ہے۔ یہ حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت نہیں منائی جا رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کے مختلف جہتوں سے جو انتقال ہے وہ تین طرح سے۔ 12 ربیع الاول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ ہے، حضور کی خلقت کا مہینہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت مبارکہ تو اس ساری کی ساری کائنات کے بارز وجود میں آنے سے پہلے ہو چکی تھی۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا دور، وہ خلقت تھی۔ یہ جو ہم منا رہے ہیں یہ دوسرا دور، دور ولادت ہے، اور اس ولادت کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بعثت ہے، جب قبر انور سے اٹھا کے سارے اہل محشر کو جمع کر کے آقا کی شان دکھائی جائے۔ یہ تین دور ہیں، ایک خلقت ہے، ایک ولادت ہے، اور تیسرا بعثت ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی گفتگو، تھوڑی تھوڑی ہم ان تینوں مراحل پر، ان تینوں ادوار پر کریں گے کہ آقا آپ کہاں سے چلے اور کس طرح نور بانٹتے آئے اور شانیں دکھاتے آئے، اور کہاں پر جا کر رکیں گے تو رب سب کو آپ کی شانیں دکھا دے۔ بس تھوڑی 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 جھلک ہم ان تینوں مراحل کی دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث مبارکہ سے۔ انہوں نے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آقا آپ کی نبوت کا آغاز کب ہوا، آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کی درمیانی حالت میں تھے، میں اس وقت بھی شرف نبوت پر فائز تھا، مجھے نبوت دی جا چکی تھی۔ یہ پہلا دور، یاد رکھ لے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خلقت کا دور ہے جب اللہ رب العزت نے اپنے انوار سے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پر اپنے انوار کی تجلیات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دور اول جب نور پیدا کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور پیدا کیا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو وجود عطا فرمایا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کو وجود عطا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ دور اول خلقت کا دور تھا۔
اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ حاضرین محترم، یہ وہ دور تھا جب کائنات کا کوئی ذرہ ماض وجود میں نہیں آیا تھا، کچھ بھی نہ تھا، عدم محض تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے انوار اور تجلیات سے نور مصطفیٰ کو وجود عطا فرمایا تھا۔ جب اپنے حبیب کے نور کو وجود عطا کیا اور اپنے حبیب کے اس نور کو وجود دے کر اللہ رب العزت نے اس کی طرف نظر کرم کی اور اس کو دیکھا، اپنے محبوب کے نور کو دیکھا تو اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کے نور کا دیوانہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ جب اپنے حبیب کے نور کو دیکھا اور اتنا حسین دیکھا، اتنا جمیل دیکھا، اتنا کامل دیکھا، اتنا اکمل دیکھا، اتنا کمال دیکھا، اتنا باکمال دیکھا، جب حبیب کے نور کو اس مقام پر دیکھا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کی خود ہی تعریف شروع کر دی، اپنے حبیب کے نور کی حمد بیان کرنا شروع کر دی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا اور آقا کے نور کی حمد بیان کی تو اللہ رب العزت نور مصطفیٰ کا حامد ہو گیا۔ اللہ نور مصطفیٰ کا حامد ہو گیا۔ جب رب حامد ہو گیا تو نور مصطفیٰ محمود ہو گیا۔ جب رب حامد ہوا تو مصطفیٰ کا نور محمود ہو گیا۔ وہ حامد تھا، وہ اپنی شان کے لائق نور مصطفیٰ کی حمد کر رہا تھا، تعریف کر رہا تھا، ثنا کر رہا تھا، توصیف کر رہا تھا۔ جب اس کی حمد کمال پر پہنچی تو اس کی حمد نے مصطفیٰ کو محمود بنا دیا، محمود بنا دیا۔ جب رب نے خالق ہو کر کرم کیا اور اپنے حبیب کی حمد بیان کی اور آقا محمود ہو گئے تو آقا نے بھی چاہا کہ میں بھی اپنے حمد خالق کی حمد بیان کروں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنا شروع کر دیا۔ پہلے رب حامد تھا، مصطفیٰ محمود تھے، اب حضور حامد ہو گئے، رب محمود ہو گئے۔ آپ نام اٹھائیں اللہ رب العزت کے صفاتی نام، قرآن مجید کھولیں، پہلے صفحے پہ لکھے ہوتے ہیں اکثر، تو کیا ان ناموں میں اللہ رب العزت نے اپنا نام حمد بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ حامد بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ احمد بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ محمود بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ ارے ساری جو اس کی اپنی صفات کی شانیں تھی وہ اٹھا کے آپ نے مصطفیٰ کو عطا کر، وہ حامد ہوا، حضور محمود ہو گئے، حضور حامد ہوئے، رب محمود ہو گئے، حضور حامد ہوئے تو رب محمود ہو گئے۔ اپنی شان حمد مصطفیٰ کو دے دی، شان محمود بھی آقا کو دے دی۔ خود حامد ہوا تو حضور حامد ہوئے، خود حمد ہوا حضور حمد ہوئے، خود محمود ہوا حضور محمود ہو گئے۔ یہ وہ پہلا تعریف کا خلقت کا دور، حبیب کے نور کو دیکھا، وہ خود کہتا کنت کنزا مخفیا، کہ میں تو مخفی خزانہ تھا، چھپا ہوا تھا غیب کے پردوں میں، مجھے کوئی جانتا نہ تھا۔ جب میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں فاحببت، تو مجھے محبت ہو گئی، مجھے محبت ہو گئی، فاحببت، مجھے عشق ہو گیا۔ جب عشق ہوا نور مصطفیٰ سے تو میں نے کہا میرے حبیب میں پہچان تو کروانا چاہتا ہوں، اب تیری پہچان لوگوں میں کرواؤں گا، میری پہچان تو کروائے گا، اس لیے کہ تیرا حامد میرے حبیب، تیرا حامد میں ہوں، میرا حامد تو ہو جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، تحریک منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن۔ میرے حبیب تیرا حامد میں ہوا، میرا حامد تو ہو جا۔ تیری شان میں بڑھاؤں گا، میری شان تو بڑھا۔ تیرا تعارف میں کرواؤں گا، میرا تعارف تو کروا۔ تو لوگوں کو بتا کہ لوگوں اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، ارے اس جیسا کوئی نہیں، وہ شان سمدیت کا مالک ہے۔ میرے حبیب تو توحید بیان کرتا جا اور میں لوگوں کو کہوں گا کہ لوگوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا تو آوازیں بھی بلند نہ کرنا۔ میرے حبیب کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھنا، تو میں تیری شان بیان کرتا جاؤں گا، تو میری شان بیان